السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سیکرٹ ورڈ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر جانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے قریشی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی، جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت زبیر نے اپنے خاندان کے ذریعے معاش تجارت کو ہی اختیار کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے تھی۔ دوستو، مسلمانوں کے ہجرت مدینہ سے پہلے یا دوسرے سال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زوجہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کر رہے تھے۔ راستے میں قبا کے مقام پر قیام پذیر ہوئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاملہ تھیں۔ اتفاق سے ہجرت مدینہ کے بعد کسی مہاجر کے ہاں اولاد نہ ہوئی تھی، اور یہودی مدینہ نے مسلمان میں مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا ہے، کہ ان کا سلسلہ نسل منقطع کر دیا ہے۔ جب قبا کے مقام پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی تو یہ خبر مسلمانوں تک پہنچی تو انہوں نے فرت مسرت میں زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پورا مدینہ گونج اٹھا اور یہودی سخت شرمندہ ہو گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کے فوراً بعد بچے کو لے کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور دانت مبارک میں چبا کر ننھے کے منہ میں ڈالی۔ اس کے بعد اس بچے کے لیے آپ نے خیر و برکت کی دعا مانگی اور نانا کے نام پر ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکر رکھی۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے خبیب کی نسبت سے دوسری کنیت ابو خنیب مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی ولادت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں بارگاہ نبوت سے لے کر حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ ان کی بیعت لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمسن عبداللہ کو دیکھ کر مسکرائے اور انہیں بیعت سے مشرف کیا۔ حضرت عبداللہ بچپن ہی سے فیضان نبوی سے بہرہ ہونے لگے۔ ان کا حافظہ بہت قوی تھا۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی اسے غور سے سنتے اور یاد رکھتے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر کی پرورش ایک شجاع اور نیڈر جنگجو کے طور پہ کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے والد کے ہمراہ 15 برس کی عمر میں جنگ یرموک میں مبصر کے طور پہ شریک ہوئے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 16 ہجری میں مصر کے معرکے میں شامل ہوئے۔ 24 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 برس کے تھے۔ اس عمر میں ان کو علم کے سب قائل تھے۔ طرابلس ان دنوں افریقہ کا سب سے اہم حصہ تھا۔ دوستو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے اتنا خیال نہیں رہتا تھا کہ پوری رات قیام میں گزر جاتا تھا، پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی۔ ایک بار گھر میں نماز ادا کر رہے تھے کہ گھر میں سانپ آ گیا، ان کے بیٹے کے قریب آ گیا، گھر میں شور و غل ہو گیا، سانپ کو مار دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ تمام واقعہ بیان ہو۔ سبحان اللہ، اتنی توجہ سے نماز ادا کی انہوں نے کہ کسی کی آواز تک نہیں آئی۔ ایک بار مکہ میں اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا۔ بیت اللہ شریف میں چل کر طواف کرنا مشکل ہو گیا۔ دوستو، یہ واحد صحابی تھے جنہوں نے تیر کر طواف کیا اور 7 چکر لگائے۔ آپ نماز کے اعتبار میں بہت زیادہ تھے، شجاعت کے اعتبار سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ اپنے وقت میں جب خلیفہ بنے تو اس دور میں حجاج بن یوسف نے مکہ کو گھیر لیا۔
تو بہت سے لوگ ڈر کی وجہ سے حجاج بن یوسف کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ ویسے ہی۔ آخر وقت میں بہت کم لوگ رہ گئے۔ تاریخ کے اعتبار سے کچھ لوگ 5 کہلاتے ہیں۔ تو آپ اپنی والدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ آسمہ بنت ابو بکر، ان کی والدہ کی عمر 100 سال کی تھی، بہت ضعیف ہو گئی تھی۔ حضرت زبیر نے اس نیت سے اپنی والدہ کے پاس آئے کہ سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ اس مشورے کی غرض سے والدہ کے پاس تشریف لائے۔ والدہ نے کہا کہ اگر تم حق پر ہو تو ڈٹے رہو، لیکن اگر تم محض یہ دنیاوی سرگرمیوں کی وجہ سے کر رہے ہو تو تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، والدہ جان، میں نے یہ حق کے خاطر کیا ہے، میں یہ دنیا کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ والدہ نے اتنا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، جو لوگ حق پر اور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کی شکایت نہیں کرتے کہ لوگ انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ والدہ جان، وہ چاہتے ہیں کہ میں خود کو سلنڈر کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ان کے اگر میں حوالے کر دوں تو یہ مجھے قتل کرنے کے بعد میرے جسم کو نوچیں گے۔ والدہ نے کہا، بیٹا، جب بکری کو ذبح کرنے کے بعد کھال اتاری جاتی ہے تو اسے درد محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم شہید ہو گئے تو وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سنا تو آگے بڑھے اور اپنی والدہ کا سر کا بوسہ لیا اور کہا، والدہ جان، میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن آپ نے کہا میرے دل کو تسلی ہو گئی، اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ کوئی میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب یہ کہہ کر پیچھے مڑنے لگے تو والدہ نے آخری بار سینے سے لگایا۔ 100 سال کی والدہ کی عمر تھی۔ والدہ کو یہ پتا تھا جب یہ جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ جب آپ کو سینے سے لگایا تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی۔ والدہ نے کہا کہ تم نے یہ زرہ کیوں پہنی ہوئی ہے؟ فرمایا، اطمینان کے لیے۔ والدہ نے کہا، اتار دو، تم نے مردوں کی طرح زندگی گزاری ہے، میں چاہتی ہوں تم مردوں کی طرح شہید ہو۔ تو آپ نے اتار دی اور آپ فوج کے مقابلے میں گئے اور آپ شیروں کی طرح لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دی۔ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے دنیا اور آخرت، اللہ اور نبی کے اطاعت کی اور آخر میں شہادت کا رتبہ بھی حاصل کیا۔